فلما فصل طالوت بالجنود، جس وقت لے کے گئے طالوت لشکر کو، بس درمیان میں حذف ہو گیا، اس کی ضرورت نہیں ہے، قرآن مقصد کی باتیں کرتا ہے۔ پکا ہو گیا، طالوت کمانڈر ان چیف مقرر ہو گیا، پیغمبر کی اجازت اور مشاورت سے قوم کا بڑا بنا دیا گیا، اور طالوت نے اسلامی لشکر لے کر جالوت کے مقابلے میں روانہ ہو گیا۔ جس وقت روانہ ہو گئے طالوت لشکر لے کر، قال فرمایا ان اللہ مبتلیکم بنہر، بے شک اللہ تعالیٰ تم کو آزمانے والے ہیں نہر سے۔ نہر عربی میں ہے نہر، اس کی جمع ہے انہر، بحر جمع ہے ابہر، مجمع الانہر اور ملتقى الابہر۔ ملتقى الابہر متن ہے اور مجمع الانہر یہ شرح ہے، اس کی معتبر کتاب ہے۔ النہر الفائق عمر ابن سراج ابن نجیم کی لکھی ہوئی ہے۔ ہائے ہائے، یہ شاگرد ہے اپنے بڑے بھائی جان ابراہیم زین الدین ابن نجیم کے، جن کی کتاب ہے البحر الرائق۔ آہا، استاد بنوری لکھتے ہیں حدث عن البحر ولا حرج، جہاں چاہو بحر بیان کرو، پرواہ نہیں ہے۔ صاحب بحر کے متعلق مولانا انور شاہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے دعویٰ کیا کہ ہمارے استاد محقق ابن الحمام مجتہد ہے، فرمایا دعویٰ غلط ہے، خود مجتہد ہے۔ سبحان اللہ، کہ ابن نجیم ابن الحمام سے بڑے عالم ہیں، فقہ میں عمدہ، حدیث میں مشکل ہے۔ حدیث میں ابن الحمام ابن حجر اور عینی کے ٹکر کا ہے، فقہ میں ہو سکتے ہیں، جیسے فقہ میں انور شاہ سے شاہ عبدالعزیز شاہ ولی اللہ سے بڑھ کر ہے، اور احادیث کے اسرار و رموز میں اور طرق میں بھی زیادہ ہے۔ شاہ ولی اللہ شاہ عبدالعزیز محدث بڑے ہیں، انور شاہ سے مجتہد بڑے ہیں۔ پس جس وقت روانہ ہوئے طالوت لشکر لے کر، فرمایا بے شک اللہ آزمانے والے ہیں تم کو ایک نہر سے، راستے میں نہر آ رہی ہے، فمن شرب منہ، جس کسی نے پیا اس سے، فلیس منی، وہ ہمارے ساتھ نہیں رہ سکے گا۔ پانی زیادہ پینا صحت کے لیے مضر ہے، اور جس حکیم و ڈاکٹر نے کہا تھا کہ خوب پانی پیے، میں کچھ کہتا تو نہیں ہوں لیکن بہت افسوس کی بات ہے، پانی کم سے کم پیے۔ جتنی مخلوقات پانی کم پیتی ہے ان کی عمریں زیادہ ہے، اور بیماری میں جب آدمی تپش پکڑتا ہے تو وہی ابرا کا کھانا، وہی ابرا کا کھانا، وہی ابرا کا کھانا، دیکھے گا چپکلار سی نبیا پاراگ میں اس ضرورت نہیں۔ ڈاکٹر اور حکیم زکوی چی اوبڈیر اس کے چی مڑش اخلاص تو جناڑو سرو دانا برا روانی خوبوس کے چی کسا مختمش فلیس منی ومن لم یطعمہ، اور جس نے اس سے رچ کے نہیں پیا، طعم یطعم، کابلیان وہی چائے خورم ہگئی وہی گورا تمنگ دلیل قرآن کے لئے خدای مشروب تو ہوئی چی چاونو خوڑو، ناول خوئی ہوئی چی فمن شربا، لیکن جنہوں نے بہت زیادہ پی لیا گویا اب وہ روٹی نہیں کھا سکیں گے، کھانا خیٹا ڈکڑ دا قابل ہے چائے خورم۔ ومن لم یطعمہ، اور جس نے رچ کے نہیں پیا، فإنہ منی، پس وہ ہم میں سے ہے، میرے ساتھ رہ سکے گا۔ الا من اغترف غرفۃ بیدہ، مگر وہ جو چلو برے ایک ہاتھ کا، ادھر دیکھو یہ ایک ہاتھ میں جو آپ پانی لیں گے نا یہ چلو ہے، چلو آئے چلو، اور دونوں ہاتھوں میں لیں گے تو لپ، یہ لپ ہے، فرمائے ایک ہاتھ سے پیے تو کم پیا جاتا ہے، کم سے کم پیے۔ فشربوا منہ، بس انہوں نے پی لیا اس سے، الا قلیلا منہ، مگر تھوڑے ان میں رہ گئے،
فلما جاوزا، جس وقت نہر سے آگے بڑھے، ہوا حضرت والذین آمنوا معه، ساتھ والے مسلمان، قالوا کہنے لگے لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنوده، نہیں ہے طاقت ہم میں آج جالوت اس کے لشکروں سے لڑنے کی۔ کافر تھا جالوت، تو اس کے مقابلے میں آ گیا طالوت، سرفراز خان بمقابلہ احمد رضا خان، زبردست مقابلہ کیا ہے مولانا۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے اور حق تعالیٰ ان کی عمر میں برکت دے اور ان کا فیض تادیر جاری ساری رکھے۔ مولانا مسلک دیوبند کے زبردست ترجمان ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ خان صاحب بریلوی کی زندگی میں کوئی ایسا رد نہیں ہوا ہے۔ اس وقت ان کے مقابلے میں 3 آدمی تھے، مولانا مرتضی حسن سے، مولانا منظور صاحب نعمانی اور مفتی شاہ جہان پوری، مفتی مہدی حسن خان شاہ جہان پوری، یہ 3 علماء تھے۔ مولانا اشرف علی صاحب اس میدان کا نہیں ہے، البتہ مولانا اشرف علی صاحب مناظرے کے لیے آ گئے تھے بلند شہر میں۔ خان صاحب بریلوی اور ان کے لوگوں نے مناظرے کا چیلنج کیا تھا کہ حکیم الامت کہاں مناظرے کرتے ہیں۔ حکیم الامت عجیب و غریب تھے، اینڈ ٹائم پر اعلان کیا کہ چلے۔ تو جب حضرت تشریف لے گئے تو خان صاحب بریلوی ان بریلویوں پہ ناراض ہوئے جنہوں نے کہا تھا کہ نہیں آئیں گے، اور ان کو بد دعائیں برا بھلا کہا کہ وہ تو آ گئے، اب کون جواب دے گا، کیونکہ مولانا اشرف علی کے حضور علم سے وہ واقف تھے، کوئی معمولی آدمی نہیں۔ اور مولانا منظور صاحب نعمانی کا تاریخی مناظرہ وہ سردار احمد خان سے ہے، وہاں منظر الہی بریلوی احمد رضا خان کے مدرسے میں۔ اس مناظرے کا نام ہے فتح بریلوی کا دلکش نظارہ، فتح بریلوی کا دلکش نظارہ۔ قالو کہنے لگے لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودی، نہیں ہے طاقت ہماری آج جالوت اور اس کے لشکروں سے لڑنے کی، کیونکہ ادھر سے جالوت تھا تو اللہ نے بھی ادھر سے طالوت مقرر کیا۔ آئی سمجھ، ہندوستان میں ایک بدعتی تھا، اس کا نام تھا ویزار علی، اس نے ایک کتاب لکھی تھی اور نبی اور ولیوں کے لیے علم غیب ثابت کیا۔ مولانا انور شاہ صاحب نے جواب لکھا دہلی میں، اور ایک دیوبندی امام تھا مسجد کا، اس کا نام تھا دلدار علی، اس کو کہا آپ اپنے نام پہ چھپوائے تاکہ دلدار علی بجواب ویزار علی ہو۔ اللہ، صوبہ سرحد میں ایک عالم دین تھے، اس کا نام تھا دوغس شاہ، دوغس شاہ۔ پنجپیر مولانا سے مناظرے میں آ گئے تھے، تو پنجپیر مولانا نے ان سے پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ کہا دوزخ شاہ۔ کہا یہ کیوں؟ کہا آپ کو جلانے آیا ہوں۔ ویسے دوزخ ہے نن بجے سزو نن سارا دوزخ لو رزدہ بولے اسے بانے وار خطائی رات۔ توبہ، اصل نام تھا دوغس شاہ، لیکن مناظرہ کے میدان تھا دوزخ شاہ۔ ډېر زیاتې کتلې به بولې، چا ورته وایي دا ولې؟ وایي دا خو زما پټرول دی، په دې زما ټول ګاډي چلېږي، وایي څوک هم دا ظالمان یې په ما باندې واجب کړي۔ مولانا عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ، انہوں نے ایک شیعہ سے سفر میں پوچھا کیا نام ہے؟ کلب علی، کلب علی۔ تھوڑی دیر بعد شاہ صاحب سے پوچھا آپ کا کیا نام ہے؟ کہا خنزیر اللہ۔ انہوں نے کہا کیا مطلب ہے؟ کہا مطلب کیا ہے؟ آؤ میدان میں۔ شاہ صاحب نے ایسے گردن سے پکڑا، وہ تو پہلوان تھے، کہا چھڑا لو اپنے آپ کو، خدا تعالیٰ کے خنزیر کے سامنے علی کے کتے مرے پڑے رہتے۔
مولانا عطا اللہ شاہ صاحب صرف مقرر نہیں تھے، مناظر بھی تھے بہت بڑے. ہندوستان وغیرہ کے اندر مکمل حضرت کے پٹنے میں مناظرے مشہور ہے. پٹنے میں کہنے لگے ہماری طاقت نہیں آج جالوت اور اس کے لشکروں سے لڑنے کی، اتنا پانی پیا. قال الذین یظنون، کہنے لگے وہ لوگ جو عقیدہ رکھتے تھے، ظن بمانے یقین کے، انہم ملاق اللہ، کہ بے شک یہ اللہ سے ملنے والے ہیں. کم من فئۃ قلیلۃ، کتنی تھوڑی جماعت، غلبت فئۃ کثیرۃ، غالب آ جاتی ہے بڑی جماعت پر، باذن اللہ، اللہ کے حکم سے. واللہ مع الصابرین، اور اللہ جمنے والوں کے ساتھ ہے. مسلمان کا عقیدہ اور یقین اللہ پر ہوتا ہے. کافر ہو تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہتھیار رکھتا نہیں، ہتھیار پر اعتماد نہیں کرتا. وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ، جس وقت سامنے ہو گئے جالوت اور اس کے لشکروں کے، اسلامی لشکر سامنے آیا. قالوا، کہنے لگے، ربنا، اے پروردگار، افرغ علینا صبرا، ڈال ہم پر ثابت قدمی، وثبت اقدامنا، اور پکے کر ہمارے قدم، وانصرنا، ہماری مدد فرما، للقوم الکافرین، کافر لوگوں کے خلاف. تکلیف کے بعد صبر کی دعا جائز ہے. اور جس شخص نے ویسے کہا تھا اللہم انی اسألک صبرا، آپ اس پر ناراض ہو گئے. اس کے ذیل میں لکھا ہے تفسیر شیخ الہند میں، آپ نے کہا صلی اللہ العافیہ قد سألت البلا، بغیر مصیبت کے صبر کی دعا. یہ بعض ائمہ بیوقوف نمازوں میں ربنا افرغ علینا صبرا، یعنی خدایا مجھے بما قوم کے ہلاک فرما. وہ بیوقوف جاہل امام، صبر تو تب ہو جب پہلے آفت آئی ہو، مصیبت آئی ہو، میت ہوئی ہو، حادثہ ہوا ہو. عام حالات میں صبر کی دعا کیوں کر رہا ہے؟ پشاور میں ایک امام تھا، وہ نماز کے بعد ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، لوگوں نے کہا کہیں مرزائی تو نہیں ہے کہ اور پیغمبر بنوا رہے اور بھجوا رہے ہیں. فہزموہم باذن اللہ، اور طالوتیوں نے شکست دی جالوتیوں کو اللہ کے حکم سے. وقتل داؤد جالوتا، اور قتل کیا داؤد علیہ السلام نے جالوت کو. وآتاہ اللہ الملک والحکمہ، اور دے دی اللہ نے ان کو سلطنت اور نبوت. وعلمہ مما یشاء، اور سکھا دیے ان کو جو اللہ نے چاہا. مفسرین کہتے ہیں اور حدیث میں ہے کہ جس وقت طالوت اور جالوت کے لشکر لڑ پڑے تو طالوت کو بذریعہ پیغمبر اطلاع ملی کہ اس میں ایک فوجی ہے اور اس کا ایک بیٹا ہے، اس کا نام داؤد ہے. اگر وہ آ جائے اور وہ حملہ کر لے تو جالوت اس کے ہاتھ سے قتل ہو جائے. اللہ. داؤد علیہ السلام نوجوان تھے، ان کو بلا لیا گیا. کہتے ہیں ان کی آنکھیں دکھی ہوئی تھی، خوبصورت بہت زیادہ تھے حضرت داؤد، تو خوبصورتوں کو آنکھوں کے عارضے پیش آتے ہیں، نظر لگتی ہے. تو انہوں نے مچوغنا اس میں پتھر ڈالا اور جالوت کی طرف ایسا کھینچا، وہ سیدھے جالوت کے سر پر لگا، وہ گھوڑے سے نیچے گر گیا اور مردار ہو گیا. عجیب بات سنو کہ مقابلہ تھا طالوت اور جالوت کا، لیکن جالوت کے قتل کے لیے حضرت داؤد تشریف لائے. اس لیے حضرت عمر نے خالد بن ولید کو ہٹا دیا تھا منصب سے کہ فتح و نصرت اللہ دیتا ہے، خالد کی وجہ سے نہیں. کبھی اوہام دفع کرنے کے لیے انتظام ہوتا ہے. وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، اور اگر نہ دفع کرتا اللہ لوگوں کو بعض کے ذریعے، اگر اللہ تعالیٰ اس اتحاد کے ذریعے مسلل کو نہ ہٹاتا اور قومی اتحاد کے ذریعے وہ پہلے فاشی وزیر اعظم کو نہ ہٹاتا،
ولیکن لفسدت الارض، ملک کا نظام درہم برہم ہو جاتا، ولیکن اللہ ذو فضل علی العالمین، لیکن اللہ فضل والے ہیں کائنات پر۔ جناح مر گئے، لیاقت علی خان آیا، وہ قتل کیے گئے، خواجہ ناظم الدین گورنر جنرل آف پاکستان بن گیا، اس کو ہٹایا، سکندر مرزا بیٹھ گیا۔ سکندر مرزا کو یہاں کراچی میں ایوب خان نے اس کے سینے پہ چڑھ کے اور پستول رکھ کے اس سے دستخط لے لیے، اور ایوب خان یحییٰ خان کے سامنے روتے ہوئے استعفیٰ دے رہا تھا، اور یحییٰ خان بھٹو کے حق میں دستبردار ہو گیا، اور بھٹو کو ضیاء الحق نے معزول کر دیا، اور ضیاء الحق کو اللہ نے فضا میں بکیر دیا، اور جو آیا اور جس طرح گیا، آج اخبار میں ان کی پوری تفصیل آئی، جنگ اخبار، یہ حکمران کبھی بھی عزت سے نہیں گئے، جاتے نہیں ہیں جب تک کہ ان کی ٹانگیں نہ توڑی جائے۔ تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق، یہ احکام ہے اللہ کے، ہم پڑھتے ہیں آپ پر برحق۔ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک آپ بڑے پیغمبروں میں سے ہیں۔ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، یہ پیغمبریں ہم نے برتری دی ہے بعض کو بعض پر۔ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ، ان میں بعضوں نے باتیں کی ان سے اللہ نے، جیسے موسیٰ علیہ السلام، آدم علیہ السلام۔ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، اور بعضوں کے ویسے درجے بلند کیے جیسے ابراہیم علیہ السلام۔ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، اور ہم دے چکے تھے عیسیٰ ابن مریم کو کھلے معجزات۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے تائید کی ان کی مقدس فرشتے سے، جبریل اکثر پاس رہتا تھا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ، اگر اللہ چاہتا تو نہ لڑتے وہ لوگ جو بعد میں آئے، من بعد ما جاءتهم البینات، بعد اس کے کیا یہ ان کے پاس واضح دلیلیں، ولیکن اختلفوا، لیکن لوگوں میں اختلاف ہوا، فمنهم من آمن، ان میں بعض ایمان لائے، ومنهم من کفر، اور ان میں بعض کفر پر رہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا، اور اگر اللہ چاہتا تو یہ نہ لڑتے، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، اور اللہ کرتے ہیں جو وہ چاہے۔ جہاد کا مرحلہ احکام فرعیہ کے ساتھ بیان ہوا، اخیر میں انبیاء علیہ السلام کے واقعات پیش کیے جو جہاد کے لیے نہایت ممد اور معاون تھے۔ فرمایا یہ سلسلہ جاری رہے گا، اور بروں کو ہٹانے کے لیے اور لوگ آئیں گے، اور اس طرح اللہ نظام عالم کو محفوظ رکھے گا، اور پیغمبر یہ آپ کا دین اور آپ کی شریعت اور آپ کی رسالت برحق ہے۔ اور پیغمبروں میں بھی فرق رہا ہے، بعضوں کو بعض پر اللہ نے بڑا درجات دیے، اور سب سے اونچا اور عالی درجہ اللہ نے آپ کو دیا، کیونکہ آپ کی نبوت قیامت تک، آپ کی کتاب قیامت تک، آپ کی شریعت قیامت تک، جو جہاد آپ نے شروع کیا وہ قیامت تک جاری و ساری رہے گا۔ اب وہ چوتھا مسئلہ انفاق فی سبیل اللہ کا، جہاد کیسے ہوگا؟ جہاد کے لیے دولت چاہیے، ثروت چاہیے۔ یہ تو دنیا کی ایک قوم ہے جو خالص کلمے کے زور پر لڑ رہی ہے، ورنہ دنیا میں اس کا کوئی نقشہ نہیں ہے، جو اللہ نے آج سچے مجاہدین کو ہمت عطا فرمائی۔